السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام احباب اور میری تمام ماں بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ رب تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ رب تعالیٰ ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما کر رب تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خوشحالی اور فراوانی والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ عمل ہے شوگر سے چھٹکارے کا وظیفہ۔ کیا مطلب؟ اللہ نہ کرے اگر آپ پر یا آپ کو کوئی ایسا گھر میں مریض موجود ہے جسے شوگر کی تکلیف ہے تو آپ یہ وظیفہ ضرور کیجئے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے شوگر جاتی رہے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے کرنے سے شوگر ایک ایسی بیماری ہے ابھی تک صحیح اس کا علاج دریافت نہیں ہو سکا، لیکن اللہ کے فضل اور کرم سے آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا پاورفل مجرب شدہ ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ شوگر جاتی رہے گی۔ شوگر ایک ایسی بیماری ہے، اللہ سب مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بیماری کوئی بھی ہو، تکلیف کوئی بھی ہو، بری ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں تکلیف مانگنے سے، مصیبت مانگنے سے، بیماری مانگنے سے، موت مانگنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو شوگر تمام بیماریوں کا مجموعہ ہے، اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ شوگر تمام بیماریوں کا مرکز ہے، تمام بیماریوں کا گھر ہے۔ اللہ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جسے شوگر سے شفا نہیں مل رہی، شوگر جان نہیں چھوڑ رہی، تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے شوگر جاتی رہے گی۔ یہ ہمارے اکابر کا، بزرگوں کا بتایا ہوا مجرب وظیفہ ہے۔ دیکھیے شوگر اتنی بری بیماری ہے، وہ کھانے جن کو کھانے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن ماہر ڈاکٹر آپ کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے، بیماری کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر آپ کو منع کر دیں گے کہ آپ فلاں کھانا نہ کھائیں۔ مثلاً آپ میٹھا استعمال نہ کریں، آپ چینی استعمال نہ کریں، آپ گھی استعمال نہ کریں، آپ گندم کی روٹی استعمال نہ کریں۔ تو وہ کیوں منع کرتا ہے؟ کہ یہ بیماری ایسی بری ہے، یہ بیماری ایسی ہے جو تمام بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ نہ کرے اگر بیماری کوئی بھی ہو بری ہے، لیکن چند بیماریاں ایسی ہیں جو بیماریوں کا مجموعہ اور بیماریوں کا مرکز ہیں، ان میں سے ایک بیماری شوگر ہے۔ آپ یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ شوگر جاتی رہے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے قریب اموات زیادہ ہو جائیں گی، لوگ زیادہ مریں گے، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے قریب بیماریاں عام ہو جائیں گی۔ آج دیکھیے وہ بیماریاں موجود ہو چکی ہیں، وہ بیماریاں ظاہر ہو چکی ہیں جن کا آج سے کئی سال نام و نشان نہیں تھا۔ ایسی بیماریاں جو عام ہوتی جا رہی ہیں، ڈاکٹروں نے بھی
جن کا نام نہیں سنا تھا آج وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو چکی ہے، جن کا علاج دریافت کرنا مشکل ہو رہا ہے، بلکہ ہر گھر بیماریوں کا مجموعہ اور مرکز بنا ہوا ہے۔ بیماری ایک ایسی بری چیز ہے، ایک ایسی کٹھن آزمائش اور تکالیف ہے، اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے، بیماری نے جس پر اٹیک کیا ہوا ہے، حملہ کیا ہوا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں بیگانے تو دور کی بات اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں لوگ آپ کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیں گے کہ کہیں یہ بندہ محتاج ہو چکا ہے، مجھ سے کوئی سوال نہ کر لے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شوگر یا کوئی بھی بیماری ہے، یا آپ بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ رب العزت مجھے تندرستگی والی زندگی عطا فرمائے، بیماریوں سے میری حفاظت فرمائے، وباؤں سے میری حفاظت فرمائے، تو تب بھی آپ یہ وظیفہ اور عمل کر سکتے ہیں۔ شوگر ہو گیا، پھیپھڑوں کی بیماری ہو گئی، دل کے امراض ہیں، جگر کا مسئلہ ہے، مثانے کا مسئلہ ہے، یا آپ ان جیسی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، رب کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ کئی لوگوں کی زندگیاں ہم نے بدلتی دیکھی ہیں۔ اگر آپ علاج کر کے مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ رب تعالی آپ کو دوبارہ صحت والی، تندرستگی والی، راحت والی، سکون والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ نہایت ہی مختصر بھی ہے اور پر اثر بھی ہے۔ قرآن مجید میں جو سورۃ الرحمن ہے، روزانہ کی بنیاد پر بہتر ہے صبح کی نماز کے بعد آپ طاق عدد میں، یعنی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، اسی طرح طاق عدد میں 3 مرتبہ ہو سکے، 5 مرتبہ، جتنا آسانی ہو سکے، طاق مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر کے وہ ہاتھ اپنے جسم پر پھیر دیں، اور اسی طرح آپ کے ساتھ پانی پڑا ہوا ہو، آپ وہ سورۃ الرحمن پڑھنے کے بعد پانی پر پھونک مار دیں، پانی پر دم کر دیں۔ جب بھی پانی کی ضرورت پڑے، جب بھی آپ پانی پینا چاہیں، آپ پانی نوش فرمانا چاہیں، تو آپ وہ دم شدہ پانی پی لیا کریں۔ بہتر ہے روزانہ کی بنیاد پر، اگر بیماری ہے تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ اگر بیماری نہیں ہے، اللہ نے آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائی، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے ہمیشہ صحت میں رکھے، اللہ رب العزت بیماریوں سے میری حفاظت فرمائے، تب بھی روزانہ صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، 5 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر کے وہ ہاتھ اپنے جسم پر پھیر دیں، اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ پانی پر دم کر دیں۔ وہ پانی آپ خود بھی پی سکتے ہیں، پورے گھر والے بھی پی سکتے ہیں۔ ہر قسم کی بیماریوں کے لیے یہ مجرب وظیفہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کی ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔